بریلویوں کے عقائد کے خلاف ہے یہ روایت. بریلوی اس روایت کو چوک پہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. بریلویوں نے پڑھا ان کو، ان کے اماموں کے اوپر لوگ ان کو تھپڑ ماریں گے، مسجدوں سے نکالیں گے ان کو لوگ. لیکن وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ بنت محمد اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود دیکھ لیں. نہیں اس میں دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مرد ہیں، اور مردوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء میں یہ، لیکن خود رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 خلفائے راشدین کو اپنے بعد افضل قرار دیا، اور امت کا اسی پر معاملہ چلا ہوا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ روایت پیش کر ایک روایت نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہیں نقبائے اولیٰ ہیں. میں ان کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کائنات کا کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو انبیاء کے بعد. میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ فاطمہ جو کہ نبی کے جسم کا حصہ ہے، انہیں میں کسی کے ساتھ برابر کر دوں؟ انی اذا لمن الجاہلین، میں جاہلوں میں سے ہوں گا. اللہ اکبر. میں کائنات کا بدبخت انسان ہوں گا اگر میں کہوں گا کہ فاطمہ کے برابر کوئی شخص ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا بضعہ ہے، ٹکڑا ہے، حصہ ہے. ہم ان کے برابر کسی کو نہیں کر سکتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ افضل مکرم ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا. اصحاب رسول امہات المؤمنین، کائنات کی ہر شخصیت سے انبیاء کرام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے تمام انبیاء میں، اسی کے ساتھ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے جسم کا حصہ، نبی سے الگ نہیں ہے. محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک بندہ یہ کہ وہ اس میں گناہ کی طاقت ہے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہوگا نا وہ زندگی میں گناہ کرتا نہیں ہے. تو صاف صاف آپ کہیں کہ صحابہ کو آپ معصوم مانتے ہیں، ورنہ تو پھر آپ مجھے غلطیاں بتائیں ان کی، اور اگر نہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے افضل ہے، اور 4 خلفاء ان کے بعد جناب سیدہ کا نام آتا ہے، اگر میں صحیح سمجھاؤں. سنت کے ہاں ڈبل سٹینڈرڈ بہت ہیں ویس بھائی، اہل سنت ہر جگہ پھنستے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا کہ افضل کون ہے، تو یہ آپ سے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں سب سے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی. ٹھیک ہے، پھر عشرہ مبشرہ. تو سیدہ کہاں ہے؟ امام حسن کہاں ہے؟ امام حسین کہاں؟ جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے وہ کہاں پر ہیں؟ اور پھر عشرہ مبشرہ میں یہ ایک حدیث ہے، اس میں 10 نام ہیں اور یہ سب قریش کے ہیں. امام علی علیہ السلام واحد ہے جو بنی ہاشم کے ہیں، باقی سارے قریش کے افراد ہیں. کوئی ایک انصاری صحابی اس میں نہیں ہے. انصار صحابہ کی کیا فضیلت ہے؟ جن سے محبت رکھنا ایمان ہے اور بغض کرنا نفاق ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. قریش جو مہاجر طبقہ تھا انہیں اپنے گھروں کے اندر لا کے ٹھہرایا، ان کے لیے اپنی بیویاں تک طلاق کرنے کی انہوں نے اپنی اجازت دے دی. اس طبقے کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن مہاجر اور انصار دونوں کا ذکر کرتا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. لیکن اہل السنت کا ہمیشہ اصول رہا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں کہ جو مہاجر طبقے میں سے ہیں، جو بلکہ اس میں بھی جو زیادہ جو آخر زمانے میں آئے. یعنی آپ دیکھ لیں یہ کبھی بھی اپنی تقریروں میں سعد بن عبادہ کا ذکر نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی ایوب انصاری کو نہیں رکھیں گے، اس کا بیان نہیں کریں گے. یہ لوگ یہ انصار صحابہ ہیں کہاں؟ تو ناانصافی ہوگی جناب. سب سے پہلے خوش آمدید کہوں، بہت ہی پیارے تحقیق، تفسیر اور پھر اپنی ریسرچ کو اتنا مضبوط بناتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. خوش اخلاق ہیں، خوش عقیدہ ہیں، مختلف مقامات پہ جاتے ہیں اور جو کچھ آپ نے حاصل کیا اپنے اساتذہ سے اس کی ترجمانی فرماتے ہیں. مفتی فضل حمدرد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. میرے ساتھ تشریف فرمائے دوسرے مہمان جو بہت ہی پیارے ہیں، مجھے ذاتی طور سے بڑی اٹیچمنٹ ہے اس لیے کہ ایک عالم شخصیت ہیں، مفتی عبدالقادر ہزاروی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولانا صاحب آپ سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں. حضرت بھی اور آپ بھی ظاہر ایک ہی مشرب سے تعلق رکھتے ہیں اہل سنت میں، مگر جب آپ گفتگو فرما رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہہ رہے ہیں، صاحب ہم میں سے بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں، سلام اللہ علیہا علیہ السلام یہ نہ کہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ جی یہ آپ نے صحیح بات کہی ہے. بخاری شریف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں مناقب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذکر کیے ہیں وہ یہاں علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. لیکن یہ مختلف فی مسئلہ ہے اہل سنت کے اندر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ سلام کا لفظ خالصتاً جو ہے وہ نبی کے لیے استعمال کیا جائے، اور اگر اصحاب رسول یا پھر ازواج مطہرات یا پھر اہل بیت کے لیے استعمال کیا جائے، درود کی یا نسبت کی جائے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا کر کی جائے. لیکن یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جو حلال اور حرام کا ہو. مثلا انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا، تو امام بخاری نے بھی علیہ السلام کا ہے، میں نے بھی علیہ السلام کا. لیکن ایک اختلاف ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا سلام خاصہ ہے اور درود ان کے ساتھ آتے ہیں. بالطبع تو آپ نماز میں ہر صالحین پر بھی پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
صحیح. تو اس میں تو کوئی اختلاف لیکن اس نہیں کے ہے. جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. نہیں پڑنا اگر کوئی چاہیے. علیہ السلام کہہ رہا ہے تو اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہاں اعتراض پھر اصل میں یہ کچھ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علیہ السلام کہتے ہیں تو وہ شاید جو ہے وہ شیعہ ہو گئے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں بخاری شریف پڑھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے. ہمارے عہد حاضر کے بہت بڑے ایک محدث ہیں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں کل ہی دیکھ رہا تھا جب آپ نے عنوان ہمیں بھیجا تھا تو انہوں نے بھی اپنی شرح کرتے ہوئے حضرت فاطمہ علیہ السلام کہا ہے. بھائی ماشاء تو اللہ. اس میں کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مریم سلام اللہ علیہا. ہاں اتنا کر دیں کہ پھر چلیں اگر علیہ السلام علی حرف جارہ ہے نا تو یہ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام حضور کا خاصہ ہے تو سلام اللہ علیہ کر دیں تاکہ دونوں گروہ جو ہیں وہ خوش ہو جائیں. اچھا لیکن ہمیں ان دونوں گروہ کو خوش کرنا ہے یا آل رسول یا اللہ کو خوش کرنا ہے؟ بنیادی سوال تو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں. فاطمہ تو بذات منی تو وہ تو اللہ کے رسول سے اس حد تک قریب ہے نا کہ وہ اللہ کے رسول کا جسم کا ٹکڑا ہی ہے بلکہ خاص ٹکڑا ہے. تو اس نسبت سے دیکھوں آل رسول کی نسبت سے دیکھوں یا پھر وہ سیدت فاطمہ النساء سیدت اہل نساء یعنی جنت کی سردار ہیں، پھر بھی کوئی کجی رہ جاتی ہے کہ ہم علیہ السلام لگائیں تو اس شک میں پڑیں کہ میں نے صحیح کہا کہ نہیں کہا، کوئی مجھے شیعہ سمجھے یا سنی سمجھے. دیکھیں یہ جو بات حضرت نے فرمائی ہے نا قرآن مجید میں ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول اس بات کا حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. صحیح. ہم دنیا کو راضی نہیں کر سکتے. کسی کو بھی انسان 100% مطمئن نہیں کر سکتا، خوش نہیں کر سکتا. اور دنیا کے جو تعلقات ہیں یہ وقتی اور عارضی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اہل البیت علیہ السلام کی رضا ہمیں حاصل کرنی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے اندر دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن مجید اور اہل البیت علیہ السلام. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں قرآن میں تدبر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اہل البیت کی اتباع کی تھی کہ نہیں کی تھی. تو یہ ہم سے پوچھا جائے گا، اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے. جہاں تک بات ہے سید النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا، تو فاطمہ بدعۃ منی یریبنی ما ارابہا یؤذینی ما اذاہا. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مجھے وہ چیز دکھ دیتی ہے جو فاطمہ کو دکھ دیتا ہے علیہ السلام. تو میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہ میرے سامنے یہ نصوص ہیں اہل سنت کی کتابوں میں، فاطمہ بدعۃ النبی ہیں، جسم کا ٹکڑا ہے، رگ ہیں، شہرگ ہیں نبی کی، میں ان کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کائنات کا کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو انبیاء کے بعد. میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ فاطمہ جو کہ نبی کے جسم کا حصہ ہے انہیں میں کسی کے ساتھ برابر کر دوں. انی اذا لمن الجاہلین، میں جاہلوں میں سے ہوں گا. اللہ اکبر. میں کائنات کا بدبخت انسان ہوں گا اگر میں کہوں گا کہ فاطمہ کے برابر کوئی شخص ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا بضعہ ہے، ٹکڑا ہے، حصہ ہے. ہم ان کے برابر کسی کو نہیں کر سکتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ افضل مکرم ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا. اصحاب رسول امہات المؤمنین کائنات کی ہر شخصیت سے انبیاء کرام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے تمام انبیاء میں، اسی کے ساتھ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے جسم کا حصہ ہے، نبی سے الگ نہیں ہے. نبی کے گوشت کا، نبی کے خون کا، نبی کی شہرت کی کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ پوری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ نالین کے غلام ہیں، سروں کا تاج بنا لیتے ہیں، تو پھر یہ تو جب نبی نے فرما دیا میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو میں پھر کیا بتا سکتا ہوں کہ کون ان کے برابر ہے کون نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس دنیا کے اندر کسی مقام اور مرتبے کو یا کسی صحابی کو میں یہ کہوں کہ وہ سیدہ کے برابر ہیں یا ان کے سامنے کھڑا بھی کر سکتا ہوں؟ یہ تصور میں بھی اگر کوئی مومن ہے تو نہیں کر سکتا. مطلب یہ ایک بڑا مسئلہ درپیش رہا، ابھی سوشل میڈیا پہ بڑی بحث رہی اس پہ اور بڑا شگاف بھی ڈالا اس مسئلے نے. میں نام نہیں لیتا مگر آپ کو علم ہے، ایک صاحب اٹھے، بڑے خطیب تھے، عالم فاضل، اپنے طبقے میں ایک بڑا اعجاز رکھتے ہیں. انہوں نے اٹھا کے ایک بیان دے دیا کہ جناب سیدہ معاذ اللہ، میں اپنے ذہن میں بڑی مجال کر رہا ہوں، جرت کر رہا ہوں، آپ سے خطا ہوئی ہے. اس پہ اہل سنت کا اور ایک ایسے انسان کا جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتا ہے فرقے سے ہٹ کے، اس کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ جناب سیدہ آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ہے، پھر خطا کا تصور. جی پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے گزارش کی کہ سلام اللہ علیہ کہا جائے تاکہ دونوں راضی ہو جائیں. تو چونکہ آپ ہی عالم علم میں اور مفتی صاحب بھی، اس بارے میں یہ ہے کہ جب علماء کا کسی بات میں اختلاف ہو تو ایسی تطبیق نکالنی چاہیے تاکہ دونوں کے مسئلے پر عمل ہو جائے. میری مراد یہ تھی، شاید آپ آپ دوسری طرف چلیں گے. جی آپ نے صحیح کہا، اگر آپ چاہیں گے تو میں اس شخصیت کا نام بھی لے لوں. جی وہ محترم جناب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں. جلالی صاحب نے جو موقف بیان کیا یا جس طرح کی تقریر کی، وہ اہل سنت کا اپنا ایک مذہب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی خطا سے، گناہوں سے معصوم نہیں ہے. مگر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب رسول اور ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں.
معصوم کا جو تعلق ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے. یعنی محفوظ عن الخطا اور معصوم عن الخطا یہ دو اس الگ میں الگ فرق ہیں. ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. محفوظ عن الخطا وہ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں امکان ہوتا ہے، مگر کرتا نہیں ہے خطا. کرتا نہیں. اللہ اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے. اور معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جو اسے خطا کرنے پر جو ہے وہ برانگیختہ کرے. اصل میں وہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی وہ ایک سمجھیں کہ ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، درست نہیں تھی، اگرچہ موقف اہل سنت کا وہی ہے. دیکھیں اس کے اندر جب وہ آگے حد سے بڑھے تو انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ سادات کو مروڑ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو یہ پنجابی زبان میں مروڑ کس کو کہتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اویس ربانی صاحب اعتدال کی رائے یہ ہے کہ دونوں جانب سے اس معاملے کے اندر بے اعتدالیاں ہوئیں، اور ان بے اعتدالیوں کی وجہ سے اہل سنت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. میں نام نہیں لوں گا، شاید وہ آپ کے بھی دوست ہوں اور بہت بڑے آدمی ہیں، اس کراچی شہر میں رہتے ہیں. ہم ایک مقام میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے لوگ رافضی کہیں تو جواباً آپ ان کو ناسبی کہنا. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، اگر یہ کلپ چلے گا تو ان لوگوں تک پہنچ جائے گا. ان کا ایک بڑا نام ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ایک عظیم کتاب لکھی ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے ان کی محفل کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کہ جب وہ ہمیں رافضی کہیں تو ہم کسی کو جواب میں ناسبی نہیں کہہ سکتے. جب ہم رفض اور نصب کا فتویٰ لگائیں گے تو یہ تحقیق اور دلائل کی بنیاد پر لگائیں گے، ہم اس میں شدت اختیار نہیں کریں گے. لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے. لیکن یہ کہنا امکان ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں. یعنی امکان کا ہونا اور چیز ہے، چونکہ اس میں نبی اور غیر نبی میں بھی فرق ہونا چاہیے. دو اصطلاحات آپ نے اور دوسری بات یہ ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، امام مالک کا بھی یہ فتویٰ ہے. لیکن خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 خلفائے راشدین کو اپنے بعد افضل قرار دیا اور امت کا اسی پر معاملہ چلا ہوا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ روایت پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہیں نقبائے اولیٰ ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم اس طرح بیان کر کے اصحاب رسول کے ساتھ ملا کر کے کہیں ہماری گفتگو سے کوئی یہ نتیجہ اخذ نہ کرے کہ معاذ اللہ یہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی افضل سمجھتے ہیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کا جسم اقدس، ان کے خون کا ہونا، اس میں کوئی اختلاف روایت پیش کر سکتے ہیں. میں ان سے روایت لے لوں کہ بعد مکمل ہو. اگر روایت ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں جس میں جناب سیدہ سے اوپر کسی اور کو مقام اور درجہ دیا جائے. دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ بنت محمد اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود دیکھ لیں. نہیں اس پہ دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مرد ہیں اور مردوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء. میں یہ اس کو کسی تفرقہ کی طرف نہیں لے کے جا رہا، مفتی صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہماری گفتگو سے کوئی نتیجہ اسی طرح اخذ کرے گا کہ جس طرح جلالی صاحب کو ناسبی بنا دیا اور ان کے مد مقابل کو رافض بنا دیا. میں اس کو کلیئر کر دوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے افضل ہے اور 4 خلفاء ان کے بعد جناب سیدہ کا نام آتا ہے. اگر میں صحیح سمجھاؤں تو مقام فضیلت میں یہ ترتیب ہے. نہیں، مقام فضیلت میں دیکھیں خواتین کے اندر خود رسول خدا نے فرمایا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا تمام کی سردار ہیں سوائے ختیجہ کے اور سوائے مریم کے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب کا موقف اپنے تئیں ٹھیک ہے، ان کی اپنا جو تحقیق ہے، لیکن ان کی بات کے اندر نقص تو یہاں ہی وارد ہو گیا. اہل سنت کے ہاں ڈبل سٹینڈرڈ بہت ہیں اویس بھائی. اہل سنت ہر جگہ پھنستے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا کہ افضل کون ہے تو یہ آپ سے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں سب سے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی. ٹھیک ہے، پھر عشرہ مبشرہ. تو سیدہ کہاں ہے؟ امام حسن کہاں ہے؟ امام حسین کا جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے وہ کہاں پر ہیں؟ اور پھر عشرہ مبشرہ میں یہ حدیث ہے، اس میں 10 نام ہیں اور یہ سب قریش کے ہیں. امام علی علیہ السلام واحد ہے جو بنی ہاشم کے ہیں، باقی سارے قریش کے افراد ہیں. کوئی ایک انصاری صحابی اس میں نہیں ہے. انصار صحابہ کی کیا فضیلت ہے؟ جن سے محبت رکھنا ایمان ہے اور بغض کرنا نفاق ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. قریش جو مہاجر طبقہ تھا انہیں اپنے گھروں کے اندر لا کے ٹھہرایا، ان کے لیے اپنی بیویاں تک طلاق کرنے کی انہوں نے اپنی اجازت دے دی. اس طبقے کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن مہاجر اور انصار دونوں کا ذکر کرتا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. لیکن اہل سنت کا ہمیشہ اصول رہا یہ کہ یہ ان لوگوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں کہ جو مہاجر طبقے میں سے ہیں، جو بلکہ اس میں بھی جو زیادہ جو آخر زمانے میں آئے. یعنی آپ دیکھ لیں یہ کبھی بھی اپنی تقریروں میں
7 بن عبادہ کا ذکر نہیں کریں گے, یہ کبھی بھی ایوب انصاری کو نہیں رکھیں گے, اس کا بیان نہیں کریں گے. یہ لوگ یہ انصار صحابہ ہیں. کہنا تو ناانصافی ہوگی جناب. نہیں اویس صاحب, اگر قبلہ مفتی صاحب میری بات کو سمجھے ہوں یہ جو بات ہے نا تو کہ میں نے یہ کہا ہے اس کے بعد خلفائے راشدین, سنیں ایک منٹ, یہ میرا نقطہ ترتیب ذرا بیان فرما دیں. خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ, اور عشرہ مبشرہ کے بعد میں نے نقبائے اولیٰ اور نقبائے ثانیہ کا ذکر کیا ہے. اور مفتی صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ نقبائے اولیٰ جو ہیں یہ 7 یا 10 افراد وہ ہیں جو مدینہ کے تھے, اور انہوں نے آ کے حج کے ایام میں سرکار کی مکی زندگی میں اسلام قبول کیا, اور 70 افراد وہ تھے جو دوسرے سال آئے. تو ہم آلریڈی مہاجرین صحابہ کی تعریف تو کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب یہ بھی تو ہمیں بتائیں نا کہ جو مرد تھے اصحاب رسول, ان کی فضیلت کو مفسرین کرام نے بھی بیان کیا, محدثین کرام نے بھی بیان کیا. میں نہیں کر رہا, یہ شروع سے کیا ہوا آ رہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ خواتین کی بھی کیٹیگری مفسرین کرام نے بنائی ہو, سوائے اس کے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, یہ بھی تو ہمیں بتایا جائے نا. اور پھر مفتی صاحب نے سنا پڑا ہے, مفسرین کو چھوڑیں, جب قرآن نے بیان کر دیا ایک سابق طبقہ ہے, ایک ان میں مہاجر اور ایک انصار طبقہ ہے, قرآن نے بیان کر دیا, آپ مفسرین کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی ولادت نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے. جی بے شک. تو سابقون اولون ان سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جو نبوت کے گھر میں؟ نہیں, سابقون الاولون کو ہم 40 سال کے بعد لیں گے اعلان نبوت کے بعد, پہلے ہم ذکر نہیں کریں گے. چلیں تو یہ اصول ہے, یعنی کہ جب قرآن میں یہ ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جو لوگ آپ سے جڑ گئے اسلام کے معاملے میں, آپ کے ساتھ جڑی ہیں کہ نہیں جڑی؟ ہاں وہ تو شروع سے جڑی ہوئی ہیں, اس میں تو کوئی وہ تو انکار نہیں. 40 سے پہلے جڑی ہوئی ہیں. اگر اظہار حضور نے والا میں نے صرف 40 یہ میں بات کر رہا ہوں اویس ربانی صاحب, میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلقاً بغیر کسی قید کے یہ کہنا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں, تو اس میں سرکار دو علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے وہ بھی نقص وارد ہوتا ہے. معاملہ ہوتا ہے حضرت مریم کو اور حضرت خدیجہ کو سرکار دو علیہ وسلم نے مستثنیٰ فرمایا ہے. تو اس میں دیکھیں نا, اگر نام لے کے مستثنیٰ فرمایا, نام لے کے, اگر اس میں اگر میرے مستدرک کے اندر روایت اہل سنت میں کوئی بات ہوتی تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ امام مالک کے نزدیک ہاں آپ افضل ہیں. جی روایت کیا پیش فرما رہے ہیں؟ روایت یہ ہے کہ مردوں میں سے انبیاء آئے, کاملین آئے, اور خواتین میں 4 آئیں, 4 کاملین ہیں. اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, مریم ہیں, اور آسیہ ہیں, اور اسی طرح ختیجہ اور فاطمہ الزہرا علیہ السلام. یہ 4 مستدرک کی روایت ہے. یہ 4 خواتین کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیا ہے کہ یہ عورتوں میں کاملین ہیں. باقی جو مولانا صاحب عرض کر رہے ہیں نا, انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ محفوظ ہیں. محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک بندہ یہ کہ وہ اس میں گناہ کی طاقت ہے, اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے, اس کا مطلب یہی ہوگا نا وہ زندگی میں گناہ کرتا نہیں ہے. تو صاف صاف آپ کہیں کہ صحابہ کو آپ معصوم مانتے ہیں, ورنہ تو پھر آپ مجھے غلطیاں بتائیں ان کی, اور اگر نہیں تو پھر میں آپ کو معصوم تو صرف انبیاء کی ذات ہے. نہیں معصوم, دیکھیں قبلہ مفتی صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ لفظ معصوم اور محفوظ جو ہے یہ صرف ہماری اردو زبان کا ہیر پھیر نہیں ہے, یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے. اور انہوں نے اچھے کے طریقے سے پڑھا ہے, جامی میں پڑھا ہے خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ, شے کا خاصہ اسی میں پایا جاتا ہے, اس کے غیر میں نہیں پایا جاتا. متفق نہیں ہوں کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں. اہل سنت میں خطا اجتہادی انبیاء کی طرف بھی ہے. اللہ اکبر. ہاں کہ انبیاء سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اجتہاداً ہیں ان کی غلطیاں. تو یہ خطا اہل سنت کا بریلیوں کا, دیوبندی اس کے قائل نہیں ہے. اچھا ہاں بریلوی اس کو مانتے ہیں. علامہ انبیاء سے بھی خطا ہو, انبیاء سے خطائیں ہوتی ہیں, بلکہ غلطیاں گنوائی ہیں. ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ, انہوں نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں خطا اجتہادی کا ایک پورا عنوان قائم کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور انبیاء کرام سے کون سی خطائیں اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کون سی خطا. یہ اہل سنت اس لیے یہ ڈبل سٹینڈرڈ رکھتے ہیں. اس پہ کیا جواب؟ اس پہ جواب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں لفظ آیا فناسیہ, یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے. خطا میں چاہے وہ اجتہادی ہو یا منکر ہو, اس میں اور نسیان میں فرق ہے. انبیاء علیہ السلام سے جو ہوا ہے وہ نسیان ہوا ہے, اس کو ہم خطا نہیں کہیں گے. اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ اپنے لکھنے کا خود ذمہ دار ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت بریلوی اسکول آف تھاٹ میں یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء کو خطا اجتہادی کہتے ہیں یا خطا ان سے ہو سکتی ہے, ڈینائی کریں گے؟ جی بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام بھولے. سنیں ایک منٹ, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, سنیں میری بات مکمل ہونے دیں. آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر قرآن نے کہا ہے فناسیہ, آدم علیہ السلام بھول گئے. جی ایسے ہی. اب آپ بات سمجھیے گا, خطا کی نسبت چاہے وہ منکر ہو یا خطا اجتہادی ہو,
چاہے وہ خیر والی ہو یا شر والی ہو معاف کیجیے گا، دونوں صورتوں میں اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے، اور نسیان جو ہوتا ہے اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ نسیان میں اور خطا میں فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اس کو امت نے نسیان پر معمول کیا ہے۔ سوال سمپل، کیا انبیاء سے بریلوی اسکول آف تھاٹ جنہوں نے مقدمہ رکھا ان کے حساب سے انبیاء سے خطا اجتہادی ہوتی ہے؟ نہیں، انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی بھی نہیں ہوتی، جواب مل اللہ تعالیٰ بر وقت ان کو مطلع فرما دیتا میرے ہے۔ پاس یہ کتاب نہیں، حوالے میں آپ کو دے دوں، تفسیر تبیان میں نے اس کا جواب دے دیا، اگر انہوں نے بریلویوں کا دیکھیں علامہ صاحب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا موقف ہے، بریلویوں کا موقف یہ نہیں ہے۔ وہ بریلوی موقف کی نمائندگی فرما رہے تو کتاب سے بتائیں نا، نہیں، بریلوی بتائیں اگر تو میں کوئی کہہ رہا ہوں غلط مطلب کہہ رہا ہوں تو نہیں میں ہے، کتاب ہم تو کا اہل سنت بول- چلیں جناب سید سوال پوچھتے ہیں کہ جناب سیدہ کیا بعثت رسول کے بعد اور رسول کے پردہ فرمانے کے بعد اصحاب رسول کے دربار میں طلب کی گئیں، وہ آئیں اور اپنا حق مانگ رہی تھیں اور ناراض ہو کے گئیں، اس پہ کیا تحقیق ہے؟ جی